الیکشن سے پہلے ہم اپنی جو ہے ٹوپیاں تک لوگوں کے سامنے ڈالے اور لوگ الیکشن کے بعد انہی لوگوں سے کہے کہ میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے اتنی بات نہیں چاہوں کہ 1 سال پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میٹرز جو ہے ہم دریا میں پھینک دیں گے، میٹر آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اور 1 سال کے بعد ہم نے آپ سے ووٹ لیا اور اب ہم 1 سال کے بعد اسی زبان سے یہ کہتے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی لوگ میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ بھی میٹر کا استعمال کرو۔ یہ بات لے کے جاؤں میں لوگوں کے سامنے۔ آپ سیکھتے ہیں ان العہد کان مسئولا، کہ آپ سے آپ کی باتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے وعدوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ ایک زبان سے ایک بات اور اسی زبان سے دوسری بات، ایک زبان سے آپ یہ کہیں کہ 1 سال پہلے آپ میٹر آپ کے خلاف ظلم ہے، آپ کے خلاف لڑائی ہے، آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے، ہم میٹروں کو دریا میں پھینک دیں گے۔ اب آپ چیف منسٹر بن چکے ہیں، اب 1 سال کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ لوگوں کو بھی میٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ میٹر کے خلاف کوئی نہیں ہے، مگر پہلے آپ لوگوں کی اقتصادیات کو اس سطح پہ لیا۔ کب سے شروع کیا؟ میں روز میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے فیصلے سنتا ہوں اپنے بارے میں جو میں نے خود لیے نہیں ہوتے۔ اب مجھے کبھی لگتا ہے کہ ایک روح اللہ میں ہوں، شاید ایک اور روح اللہ دوسرا کوئی میرے نام پہ کہیں اور گھوم رہا ہے جو فیصلے لیتا ہے۔ اب میں اس روح اللہ کی تلاش میں ہوں جو اس طرح کے فیصلے لیتا ہے۔ میں نے اس طرح کی نہ کوئی بات کی ہے، نہ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ میرا اسٹیٹمنٹ وہی ہے جو میں نے پچھلی بار الیکشن سے پہلے، نامینیشن سے پہلے، الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد ابھی کسی نے نامینیشن فائل نہیں کیا تھا، اسی دوران یہ بات کہی تھی کہ مجھے اپنی تنظیم یہ بات بتائے کہ میں آج کے الیکشن میں لوگوں کے سامنے کیا بات لے کے جاؤں، کس اعتماد سے جاؤں، جس کے جواب میں لوگوں سے میں شاید ووٹ حاصل کروں۔ مجھے وہ باتیں بتائیے کہ 1 سال میں ہم نے پچھلے مینڈیٹ پہ، پچھلے اعتماد پہ، پچھلے ووٹ پہ یا پچھلے وعدوں پہ اتنا سارا کام کیا ہے۔ باقی آپ روٹین گورننس چھوڑ دیجیے، پولیٹیکل جو ہماری ایسپریشن ہے، پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس ریاست کا، جو وجود کی لڑائی ہے، اس کے لیے ہم نے اس سال کے دوران اتنا کیا ہے تنظیم نے۔ میری اکیلے کی بات آپ چھوڑ دیجیے، آپ وہ ایک بات بتا دیجیے کہ اتنا کچھ ہم نے کیا ہے۔ میں اس بات کو لے کے لوگوں کے سامنے پھر سے جاؤں گا۔ 1 سال پہلے آپ سے ووٹ لیا تھا، اتنا کام ہم نے اس پہ کیا ہے، اتنی لڑائی ہم نے اس پہ لڑی ہے۔ اب 1 سال کے بعد مہربانی کر کے پھر سے آپ اپنا اعتماد دیجیے۔ ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اچھا، کم سے کم انٹینشن تو دکھائیے۔ وہ لڑائی دور کی بات ہے، وہ 370 کی لڑائی جو بہت ضروری ہے، وجود کی لڑائی وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی الیکشن سے پہلے 2-4 دن میں ایک کام تو آپ کر ہی سکتے جس سے انٹینشن پتہ چلے کہ آپ سیریس ہے، آپ کا انٹینشن ہے۔ ریزرویشن کا مسئلہ حل کیجیے، وہ آپ کی لیول پہ اس وقت حل ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ 3 دن کے اندر الیکشن نامینیشن سے پہلے آپ ریزرویشن کا جو معاملہ آپ نے اتنا کھینچا ہے، جو ہم سبھی کا ہے، آپ بچوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جن بچوں نے کل 1 سال پہلے، یا جن بچوں کے پیرنٹس نے، لوگوں نے، سب نے اعتماد دیا آپ کو، اس لیے کہ آپ اس سختی کے ماحول میں، اس کرائسس کے ماحول میں آپ ہمیں سنیں گے، آپ ہمارے مسئلے کے لیے ایک کاندھا بنیں گے۔ آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو پریشر میں لانے کے لیے ووٹ دیا گیا ہے تاکہ آپ پریشر میں آئے، آپ سنیں۔ ڈیموکریسی میں جو لوگوں کے پریشر میں آتا ہے وہ عروج پاتا ہے۔ جو ڈیموکریسی میں لوگوں کو تکبر دکھاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسے ہی ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ اگر حاکم کو لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا ہے تو LG تو خوب تھا، بہتر تھا، کیونکہ وہ بھی کسی کے پریشر میں آنے والے نہیں ہے، ان کا کام ہی ہے کسی کے پریشر میں نہیں آنا۔ لوگوں کے جینیون، بات جینیون کی ہے، لوگوں کے جینیون بات اور ڈیمانڈ کے پریشر میں آنا، یہ ایک ایماندار اور لوگوں کو دوست رکھنے والا، لوگوں کا ہمدرد، یہ ایک عوام دوست قائد کی صلاحیت ہے۔ وہ الیکشن سے پہلے ہم اپنی جو ہے ٹوپیاں تک لوگوں کے سامنے ڈالے اور لوگ الیکشن کے بعد انہی لوگوں سے کہے کہ میں کسی کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے اتنی بات کہی تھی کہ کم سے کم یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ریزرویشن کا مسئلہ آپ کے ہاتھ میں۔ 3 دن کے اندر آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے۔ کوئی تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو جس سے لوگوں کے سامنے اعتماد سے بات کی جائے۔ اس پہ بھی آپ نے دیکھا لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ آج مجھے بتائیے، میں اسی بات پہ ہوں،
مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا، ریزرویشن کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لڑکوں کو اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں ملی کہ ہم آپ کے پریشر میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر وہاں سے یہ جواب ملتا ہے تو میں لوگوں کے سامنے کیا لے کے جاؤں؟ اچھا روٹین گورننس پہ میں بڑگام کے سامنے جاؤں، لوگوں کے سامنے جاؤں، کیا بولنے جاؤں کہ 1 سال پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میٹرز جو ہے ہم دریا میں پھینک دیں گے، میٹر آپ کے ساتھ زیادتی ہے، اور 1 سال کے بعد ہم نے آپ سے ووٹ لیا اور اب ہم 1 سال کے بعد اسی زبان سے یہ کہتے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی لوگ میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ بھی میٹر کا استعمال کرو۔ یہ بات لے کے جاؤں میں لوگوں کے سامنے؟ اب ان کے شاید ضمیر میں اس طرح کا پروویژن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن ایک طرح کی بات کریں، دوسرے دن دوسرے طرح کی بات کریں، مگر میں نے جہاں سے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے جہاں سے ضمیر کی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں پہ آپ یہی سیکھتے ہیں ان العہد کان مسئولا، کہ آپ سے آپ کی باتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے وعدوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ ایک زبان سے ایک بات اور اسی زبان سے دوسری بات، ایک زبان سے آپ یہ کہیں کہ 1 سال پہلے میٹر آپ کے خلاف ظلم ہے، آپ کے خلاف لڑائی ہے، آپ ہمیں ووٹ دے دیجیے، ہم میٹروں کو دریا میں پھینک دیں گے۔ اب آپ چیف منسٹر بن چکے ہیں، اب 1 سال کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ میرے گھر میں سبھی میٹر کا استعمال کرتے ہیں، اب آپ لوگوں کو بھی میٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ میٹر کے خلاف کوئی نہیں ہے، مگر پہلے آپ لوگوں کی اقتصادیات کو اس سطح پہ لے آئیے، لوگوں کی اقتصادیات میں اس طرح کی بہتری لے آئیے۔ کون میٹر کے خلاف ہے؟ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے، مگر آپ نے اس طرح کی کون سی بہتری لائی ہے 1 سال میں؟ اب ان کی بات چھوڑ دیجیے، میں